بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ پاکستان کے لیے آج کا دن ایک بہت بڑی فتح کا دن ہے اور پاکستان سفارتی لحاظ سے ایک الگ ہی ابھر کر سامنے آیا ہے. یقیناً آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور کچھ عام ٹاپکس پر بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی, سوال کریں گے, جامع گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج بھی گیسٹ موجود ہیں سر شہیر سیالوی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بہن. سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. سر جیسے کہ میں نے بولا کہ آج پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے کیونکہ پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے, امن کی فتح, اور پاکستان کا عالمی جو کردار ہے سفارتی لحاظ سے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اٹلی کا سابق پرائم منسٹر ہے, اس نے کہا کہ پرہیپس پاکستان ڈیزروز دی نوبل پرائز, بے شک, ناٹ ڈونلڈ ٹرمپ. اس نے کہا کہ میں نے دنیا کی 6 جنگیں رکوائی ہیں اور مجھے نوبل پرائز نہیں دے رہے. جھوٹ بولا اس نے. ہماری جنگ ہم نے خود روکی, بے شک, اس کے فورس کرنے پہ نہیں روکی. ایسے ہی اس نے ریکویسٹ کی, ہمارے برادر اسلامی ممالک نے ریکویسٹ کی, دیگر ممالک نے ریکویسٹ کی کہ دنیا کا امن خراب ہوگا, آپ نے مارا بھی انڈیا کو, اس کا غرور بھی خاک میں ملایا, اس کے جہاز بھی گرا دی. دیٹ از اٹ. ہم نے کہا ٹھیک ہے, فتح کی فتح ہے, عزت بھی بچ گئی اور باقی لوگ بھی راضی ہو گئے. بے شک. تو سفارتی کامیابی بھی, جنگی کامیابی بھی. امریکہ کی باری آئی, دنیا کی جنگیں رکوانے والا اپنی جنگ رکوانے کے لیے ہماری منتیں کر رہا ہے کہ جنرل صاحب مجھے کوئی فیس سیونگ دے دو. کہتا ہے کہ 1 ہفتے میں جنگ روکو, نہیں تو میں تہس نہس کر دوں گا. پھر کہتا ہے ایران نے کہا دفعہ ہو جاؤ. اس نے کہا 48 گھنٹے میں جنگ روکو, تہس نہس کر دوں گا. پھر کہتا ہے 24 گھنٹے میں روکو. پھر وہ 24 گھنٹے مزید بڑھا دیتا ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے جناب 8 گھنٹے رہ گئے ہیں, میں تمہاری سویلائزیشن ختم کر دوں گا. ایسے ہی ہے کہ ٹھیک ہے, وی ریڈی فار اٹ. تمہارے سارے پل توڑ دوں گا, تمہارے بجلی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دوں گا. ایسے ہی ہے. عوام بجائے اس کے کہ وہاں سے بھاگتی, عوام پلوں کے اوپر کھڑی ہو گئی, بجلی کے انفراسٹرکچر کے ارد گرد چینیں بنا کے کھڑی ہو گئی. امریکہ کی اپنی کانگریس میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ ٹرمپ شاید ذہنی مریض ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا, یہ بوکھلا گیا ہے. اور اس پاگل پنے کی سب سے بڑا ثبوت یہ کہ کہتا ہے پوری سویلائزیشن تباہ کر دوں گا. اور یہ تو ہیومن نیچر کے بہت اگینسٹ ہے, یہ تو ہیومن رائٹس کے بہت اگینسٹ ہے. اس کی ساری رجیم خطرے میں پڑ گئی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی رینگ اپ اور اس نے کہا پلیز مجھے بچا لو. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. ہم نے ایران سے بات کی, تو اب ہم بات ہی کر رہے تھے کہ امریکہ نے خود سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا. تو ایران نے کہا ٹھیک ہے, پاکستان نے اگر ہمیں کہا ہم اس کو آنر کریں گے, پاکستان نے ہمیشہ سپورٹڈ اس. لیکن ایک بات ہے, ہم آخری کھیپ بھیجیں گے اسرائیل میزائلوں کی. وہ انہوں نے بھیجی, جنگ بندی ایران کی طرف سے بھی ہوگی. اس کے 1 گھنٹے بعد بھی اسرائیل میں میزائل گر رہے تھے. تو اس پہ ایران کا یہ موقف تھا کہ جو ہمارے فیلڈ میں آفسرز تھے اور جوان تھے, ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا, لہٰذا ہم اس میں معافی تو نہیں مانگیں گے, البتہ جنگ روک دیتے ہیں. تو جہاں تک سفارتی کامیابی کی بات ہے, آپ نے اگر وہ دیکھنا ہے تو آپ انڈیا کو دیکھیں, انڈین میڈیا کو دیکھیں, انڈیا کی پبلک کو دیکھیں, انڈیا کی اپوزیشن پارٹیز کو دیکھیں, وہ رو رہے ہیں. انڈین میڈیا پہ تو بھونچال آیا ہوا ہے اس وقت کہ پاکستان کے کہنے پر جو ہے. صبح میں دیکھ رہا تھا ایک ان کا ٹی وی چینل, وہ پلیٹیں اور برتن توڑ بے رہے تھے, شک, وہ اپنی کرسیاں اٹھا کے پھینک رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو گیا. جس پاکستان کو ہمیشہ ہم لوگ نیچ دکھاتے تھے, گیا گزرا دکھاتے تھے, منگتا دکھاتے تھے, بے شک, وہ پاکستان ٹرمپ کو منگتا بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اور انڈیا کا نام و نشان نہیں ہے جس کی زیادہ انہیں تکلیف ہو رہی ہے. nowhere. اور یہ وہ لوگ خود بول کے بتا رہے ہیں. یس. تو دیکھیں, تعریف وہی ہوتی ہے جو آپ کا دشمن کرتا ہے, اور دشمن نے بھی تسلیم کیا, اپنوں نے بھی تسلیم کیا. سب سے بڑی کامیابی جو آج ہم لوگ چیف کو, پرائم منسٹر, فارن منسٹر کو لیٹر بھی لکھ رہے ہیں اپریسیشن کا. دیکھیں, جہاں ہم لوگ پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں, ہماری جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اچھے کاموں کو اپریشیٹ اگر ہم نہ کریں تو کنزروی اگر ہم نہ اپریشیٹ کریں. تو اس میں ہم نے جو مین جملہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ جی جنگ رکوانا آپ کی بڑی کامیابی نہیں ہے. آپ کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کو لڑنے سے بچا دیا. سعودیہ, قطر, کویت, امارات اور دیگر برادر ممالک ایران کے خلاف سفارہ ہونے کو پوری تیاری کر رہے تھے. ٹرمپ انہیں اکسا رہا تھا, اسرائیل یہی چاہتا تھا کہ امت آپس میں لڑے اور ہم جنگ سے پیچھے ہو جائیں. تو ایک تو وہ کام میں انہیں ناکامی ہوئی,
اور پوری کوشش کی گئی جہاں جہاں چلے. ایران نے تو امریکن بیسس پہ اٹیک کیا خلیجی ممالک میں. باقی جو اٹیکس ہوئے کئی جگہوں پہ ایران کے ڈرونز کی کاپی بنا کے امریکہ اور اسرائیل بھی اٹیک کرتے رہے اکسانے کے لیے کہ ایران یہ کر رہا ہے. ایسے موقع پہ عرب ممالک کا بڑا صبر و تحمل سے کام لینا اس کے پیچھے ہمارا رول ہے پاکستان کا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی ناکامی نیتن یاہو کی یہ ہے کہ نیتن یاہو کو پورے مذاکراتی فیز میں آن بورڈ ہی نہیں لیا گیا. ایسے ہی ہے. مان لو وہ کہہ رہے ہیں بڑے بات کر رہے ہیں بچے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, تو وہ اتنا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں. تو وہ اتنا بوکھلایا ہوا ہے کہ ابھی اس کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی ایران سے جنگ بندی ہوئی ہے لیکن لبنان سے تو نہیں, لہٰذا ہم لبنان میں تو حملے کریں گے. ابھی ان بختوں نے لبنان کا ایک کیا کہتے ہیں کھانے پینے کی جگہ تھی, ادھر لوگ بیٹھے ہوئے تھے 25-30, ان کے اوپر بم مار دیا. تو وہ اپنا فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے وہ پھر کہیں نہ کہیں بچوں کو ماریں گے, عورتوں کو ماریں گے. ان کو آرام نہیں آ رہا. اور اسرائیل کی جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, اور باقی ایون رولنگ پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اتنی بڑی شرمندگی ہے. کل اسرائیلی ہیبریو میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ نے سرنڈر کیا ہے اور اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ختم ہو, البتہ ٹرمپ خود بھی شکست خوردہ ہوا ہے اور اس نے ہمیں بھی شکست فاش کیا. اور آپ یہ دیکھیں اس سب میں جو سبق ہے سیکھنے والا وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ دشمن آپ کے اعصاب پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے, وہ آپ کو ڈراتا دھمکاتا ہے. پینٹ کا چودھری اگر تو ایک عام غریب کے بچے کو لڑ پڑے اس سے, وہ اس کے ہاتھ پیر بھی توڑ دے. غریب کا بچہ زمین پہ گرنے سے پہلے پنڈ کے چودھری پہ تھوک دیتا ہے, تو اٹ مینس کہ بریکنگ نیوز دنیا کی اور پورے پنڈ کی یہی ہے کہ ایک غریب کے بچے نے پنڈ کے چودھری کے غرور کو خاک میں ملایا. ایران نے وہ کر دکھایا, اور اس نے صرف اس کے منہ پہ تھوکا نہیں ہے, وہ اس کے ہاتھ پیر بھی نہیں کٹے, وہ کھڑا رہا. کامیابی اور ناکامی کس چیز میں. اب اس پہ میں 2-3 چیزیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, آڈینس کو سمجھانا چاہتا ہوں. جیتا کون ہے؟ جنگ بندی نہیں ہوئی, اس میں ایک قوم فاتح اور ایک شکست خوردہ ہے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. جنگ بندی کا ریکویسٹ ایران نے ایک بار بھی نہیں کی اور ٹرمپ نے تواتر سے کیا. They wanted a regime change in Iran. کیا regime change ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیا امریکہ میں regime change کے چانسز بڑھ گئے؟ 100% بڑھ گئے. وہ زمینی فوج بھیجنا چاہتے تھے ایران کو ٹیک اوور کرنے کے لیے, کیا وہ بھیج پائے؟ نہیں. ان ریٹرن کیا ہوا؟ 12-14 ملکوں سے اپنی زمینی فوجیں نکالنی پڑی امریکہ کو. ایسے ہی ہے. ساری امریکن بیسز ختم ہو گئی یا ڈسمینٹل ہو گئی یا یوز لیس ہو گئی. اب وہ ورک فرام ہوٹل کر رہے ہیں. تیسرا جو ہے, امریکہ وانٹیڈ کہ ایک کیاس پیدا ہو ایران کے اندر اور ایک سول وار سٹارٹ ہو جائے ان کی اپوزیشن میں یا احتجاج کرنے والوں میں اور ایرانی رجیم کے اگینسٹ. انہوں نے کردوں کو اسلحہ دیا, کردوں نے وہ اسلحہ خود رکھ لیا. ٹرمپ خود کہہ رہا ہے یہ بات کہ ہم نے اسلحہ دیا کہ وہ ان کے سویلینز کو دے, پروٹیسٹرز کو دے اور خود لے اور ایران کے خلاف لڑے. انہوں نے پروٹیسٹ والوں کو بھی نہیں دیا, خود رکھ لیا اور ایران کے خلاف لڑے بھی نہیں. انہوں نے کہا اختلاف ہیں لیکن ہم تمہارے لیے نہیں لڑیں گے, جو بھی ہے وہ میرا مسلمان بھائی ہے, 2 بھائیوں کا آپس کا جھگڑا ہے. تیسری بات, جشن کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کیا امریکہ کی عوام سڑکوں پہ نکل رہی ہے اور فتح کا جشن منا رہی ہے؟ نو. کیا ایران کی عوام سڑکوں پہ نکل کے فتح کا جشن منا رہی ہے؟ یس. اس کے بعد وہی بات کہ جو اصل فسادی تھا اس سے پوچھا ہی نہیں کیا. یہ سب سے بڑی ریالٹی چیک ہے جو کہ سب کو ملا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ پیش رفت انسانیت کی جیت تو ہے ہی, وہاں پر ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اندرونی چیلنجنگ کے بھی ہمیں بہت سارے چیلنجز جو ہیں ان سے ہم لوگ نپٹ رہے ہیں. آپریشن غضب للحق بھی جاری ہے, مزید بھی معاملات ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطے کی امن کی طرف جو ہے اس طرح سے توجہ کرنا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں 3 طبقوں کو بہت زیادہ دکھ ہے. ایک تو ڈیفینیٹلی اسرائیلیوں کو کہ ان سے پوچھا نہیں گیا. ایک ان کے کچھ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اسرائیل کے کچھ ٹاؤٹس ہیں, بے شک ٹاؤٹس ان اے سینس کہ جو یہاں کی ایک مخصوص طبقہ ہے پاکستان میں بیٹھا ہوا. ہماری ان کے ساتھ بہت ہمدردیاں تھیں, آئندہ بھی ہوں گی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ, لیکن اس کو بے انتہا تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ صحرا عاصم منیر کو کیوں جا رہا ہے. بھائی اللہ نے کام لے لیا, اللہ نے اسے سرخرو کر دیا, آپ تسلیم کر لو. مطلب پاکستان کا جھنڈا سربلند ہو رہا ہے تو اس پہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ایسے ہی ہے.
پھر اسی طبقے میں ایک پارٹ بھی آتا ہے ان یوٹیوبرز کا جس میں سابق وزراء بھی ہیں جو ملک سے باہر فرار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی, اور تیسرا طبقہ ہے ہندوستان. ان تینوں کو اس کی تکلیف ہے. تو تھینک یو فیلڈ مارشل کہ آپ نے جو رول پلے کیا. میں جنگ بندی پہ ضرور سراہوں گا, لیکن یہ قطر بھی کر لیتا تھا. میں سراہوں گا اس بات پہ زیادہ کہ آپ نے امت کو لڑنے سے بچا لیا. یہ ایک وحدت کی طرف لائے. جو رول ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کا, ایک مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ کے فیلڈ مارشل کو ادا کرنا چاہیے تھا, وہ اس نے ادا کیا. یہ بہت بڑا کردار ہے جس پہ, کیونکہ ہم میڈیا پہ کھل کے, ہمارا میڈیا بولتا نہیں ہے کہ جی ہم بہت زیادہ وہ مذہبی ٹچ دینے لگ جائیں گے یا مغرب شاید اس سے ناراض ہو جائے گا. وہ غلامی تھوڑی بہت تو ہمارے لوگوں میں آج بھی ہے, لیکن یہ جو کامیابی ہے یہ اسی طریقے کی کامیابی ہے جو آپریشن بنیاد المرصوص کا نام آپ نے ایک اس مدرسے کے نام پہ رکھ دیا کہ جس پہ وہ آیت لگی ہوئی تھی, جس کو انڈیا UN میں دہشت گرد قرار دے رہا تھا, اور آپ نے بتایا کہ نہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, آپ ان کو ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتے, یہ فریڈم فائٹرز ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کرنا بہت مشکل تھا, اور ان ملکوں کو روکے رکھنا جن سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں, ایسے جن کے ہم مقروض ہیں, جہاں ہمارے 24 لاکھ پاکستانی موجود ہیں, ہم ان پہ شاید لائبلٹی ہوں, وہ ہم پہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے انہیں روکا, آپ نے انہیں کنونس کیا, اور پھر یہ بھی انہیں بیانات کی حد تک کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ نہیں کہ جی ہم آپ کے کہنے پہ آپ دھاوا بول دیں ایران پہ. اتنا بڑا بلنڈر جو کئی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کرے, پاکستان اس سے بچا رہا. تو اس میں فہم و فراست تو ہے آپ کی چیف, ہی از اے مین آف نروز اینڈ ہی ہیڈ پرووڈ اٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس معاملے میں اگر آپ اس کی تعریف کریں, اسے اپریشیٹ کریں, تو یہ اعلیٰ ظرفی ہے. اس میں بھی اگر ہم لوگ وہ ٹپیکل سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں کہ نہیں جی, لیکن اس میں بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں, کچھ لوگ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. کم ظرف ہیں, انتہائی کم. آپ دیکھیں پاکستان کا نام ہے, پہلی چیز پاکستان ہے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہوتا, چیف باجوہ ہوتا, وہ بھی یہ کام کرتے ہیں, ہم اسے اپریشیٹ کرتے. جو بھی چیف ہوتا ہے یہ رول کرتا ہے, اسے اپریشیٹ کرنا اس کا حق بنتا ہے if he is doing something good. تو مسئلہ الٹیمیٹلی ہماری قوم کا یہ ہے نا کہ میرا جو سیاسی حریف ہے وہ اگر پاکستان کو چاند پہ بھی لے جائے تو میں نقص نکالوں گا کہ جناب چاند جو ہے وہ کوئی جانے والی جگہ تو نہیں ہے. لیکن یہ تو پھر تضاد ہے نا, آپ پھر پاکستان کو تو پیچھے کر رہے ہیں. نا they are more concerned about their political party as compared to Pakistan, and this is the unfortunate reality. اب نائے ہرمز کو پاکستان کے کہنے پر جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے, یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. دیکھیں اس میں اب امریکہ بھی کہتا تھا, باقی بھی کافی ممالک دباؤ ڈال رہے تھے, ایران نے جوتے کی نوک پہ رکھا. بے شک اگر پاکستان کے کہنے پہ کھولا ہے تو اٹ مینس ایران نے پاکستان کا ریگارڈ کیا ہے. بے شک کہ آپ نے بھائی ہونے کا ثبوت دیا ہے, اب میں بھائی ہونے کا ثبوت دوں گا. ایسے ہی آپ نے مشکل وقت میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. کئی ایسے موقع آئے جس پہ آپ کو پریشرائز کیا گیا کہ ہمیں زمینی فورجیں بلوچستان میں اتارنے دیں اور ہم ایران پہ اٹیک کریں, آپ نے ڈینائی کیا. کئی ایسے موقع آئے جہاں سعودیہ نے آپ کو شاید فورس کیا ہو کہ یار ناؤ از دا ٹائم کہ آپ ایران کو کوئی روکنے کی کوشش کریں عملی طور پہ, لیکن آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور سعودیہ کو بھی آن بورڈ رکھا. تو ایسے موقع پہ پاکستان کی ایک ہمبل ریکویسٹ کو اپنے بھائی سے, اگر اس بھائی نے آنر کیا ہے تو ہم اس آنر کو ہمیشہ یاد رکھیں گے, اور وی ول کیپ دیم ان ہائی ریگارڈ. اینڈ آئی مسٹ سے کہ ٹھیک ہے ہم میڈیٹر کا رول ضرور پلے کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں, نیک تمنائیں, نیک خواہشات ہر اعتبار سے وی ور اسٹینڈنگ, وی آر اینڈ وی ول بی اسٹینڈنگ ود ایران, کیونکہ وہ اپنی نئی امت کی جنگ لڑ رہا تھا اور ہماری جنگ لڑ رہا تھا. ایسے ہی سر, کردگاپ میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا جس میں 4 دہشت گرد مارے گئے, 3 زخمی ہوئے, اور ان کی جو ہے حراست سے جو ہے وہ گاڑیاں اور موٹر سائیکل بھی جو ہے وہ تحویل میں لے لیے گئے. کیا کہیں؟ چور ہیں, ڈاکو ہیں, اور یہ موٹر سائیکل کسی پنجابی کا تو تھا نہیں, لوکل بلوچوں کا تھا, لوکل پشتونوں کا تھا, براوی کا تھا, یا لوکل ہزارے کا تھا. تو بہت اچھا ہوا ہے ان کے اگینسٹ جو آپریشن ہوا ہے, اور انڈیا کی جتنی باقیات رہ گئی ہیں ہمارے پاکستان میں یا ہمارے پاکستان کے کسی صوبے میں, ان باقیات کو بھی ختم کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. اور وی اسٹینڈ ود آر آرم فورسز ایز فار ایز BL اینڈ TTP آر کنسرنڈ. ہم کھل کے کھڑے ہیں اپنی افواج کے ساتھ, بے شک, ساری عوام اور
ساری یوتھ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اس معاملے میں. ایسے ہی ہے سر. جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں عوام BLA کے خلاف سراپا احتجاج ہے. لاسانی بنیادوں پر جو ہے وہ اب قتل عام کیا جا رہا ہے. سرائیکی مزدوروں کو قتل کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بے وقوف ہیں اور اپنا نیریٹو خراب کر رہے ہیں. سرائیکی مزدور کو مار کے آپ عالمی سطح پر جو نیریٹو بنانا چاہتے تھے مظلومیت کا, وہ اس میں آپ فیل ہو چکے ہیں. بے شک. آپ نے پشتونوں کو بھی مارا, آپ نے کشمیریوں کو بھی مارا, سرائیکیوں کو بھی مارا, اور مزدوروں کو. مزدور نے کیا وردی پہنی ہوئی تھی؟ مزدور KFC کا ملازم تھا, مزدور کیا ISI میں کام کر رہا تھا. آپ اگر کہتے ہیں ہم نے مسئلہ جدوجہد کرنی اور فوج کے خلاف کرنی ہے اور آزادی لینی ہے, تو آزادی اس طرح لی جاتی ہے کہ غریبوں کے بچوں کو مارو. وہ اگر اتنا ہی سٹیبل ہوتا تو وہ سرائیکستان کو چھوڑ کے, اپنے وسیب کو چھوڑ کے, اپنے روہی کو چھوڑ کے بلوچستان میں مزدوری کے لیے کیوں آتا؟ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے, خود ہی تباہ کر دیا ہے. اور ایک تو ان کا جھوٹا پروپیگنڈا, اللہ کا کرم ہے کہ بے نقاب ہونا شروع ہوا ہے. بہت دیر سے ہوا, نقصان ہمیں بہت ہوا, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت BLA از irrelevant. بے شک. یہ اتنا irrelevant ہو گئی ہے جتنا کہ ایک ایسی جماعت irrelevant ہو گئی ہے جو بدنیتی پر اپنا بیانیہ کریٹ کر رہی ہے. ایسے ہی ہے, اور عوام کو گمراہ کر رہی تھی. یس ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. جزاک اللہ. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنے میزبان شمائلہ چوہدری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.